اللہ نے اپنی ہر محبوب چیز جو انسانوں کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، محبوب ہوتی ہے، مال ہے، جان ہے، اولاد ہے، بیوی ہے، ہر ایک چیز کو راہ میں خدا میں قربان کیا. مال کو بھی قربان کیا، بیوی کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ دیا، اور اپنے بیٹے جگر کے ٹکڑے حضرت اسماعیل کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتے تھے. اور اسی طریقے سے مال کی بھی قربانی دی، جان کی بھی قربانی دی. ہر ایک محبوب چیز کو ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی راہ میں قربان کیا. تب جا کے ان کو خلت کا تاج پہنایا گیا، تاج خلیلی پہنایا گیا. میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ قربانی صرف جانوروں کے ذبح کرنے کا نام نہیں ہے. ذبح کرنے کی بات آئی تو میں آپ کو قرآن کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے پوچھا، اے رب، تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے؟ اللہ نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے؟ کہا نہیں، میں اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، دکھاؤ کہ کیسے تو مردہ کو زندہ کرتا ہے. قال اولم تؤمن، اے ابراہیم، کیا تجھے مجھ پر یقین نہیں ہے؟ یقین ہے. قالوا بلا ولكن ليطمئن قلبي، لیکن میں اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. رب تعالی نے کہا، قال فخذ اربعة من الطير فصرهن اليك جبلا. اے ابراہیم، 4 پرندوں کو لو اور اس کو ذبح کر کے قیمہ بنا دو، مختلف پہاڑوں پر رکھ دو اور اس کا سر اپنے پاس رکھ لینا. چنانچہ حضرت ابراہیم نے 4 پرندوں کو لیا اور ذبح کیا. ذبح کا لفظ آ رہا ہے، ذبح کیا، اور ذبح کرنے کے بعد الگ الگ پہاڑوں پر قیمہ بنا کے ان جانوروں کے گوشت کو رکھ دیا. پھر رب تعالی نے کہا، اے ابراہیم، اب ان کو ان کے ناموں کے ساتھ پکارو. حضرت ابراہیم نے اپنی جگہ سے ان پرندوں کو ناموں کے ساتھ پکارا تو دیکھا جو قیمہ بنا ہوا گوشت تھا وہ ہواؤں میں اڑنے لگا، اور جن پرندوں کا گوشت تھا اس کے جسم سے لگنے لگا، اور جو سر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پاس رکھا تھا وہ ان پرندوں میں جڑ کر ہواؤں میں اڑنے لگا. 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم نے لیا، لیکن یہ 4 ایک طرح کے پرندے نہیں تھے، بلکہ الگ الگ نوعیت کے پرندے تھے. اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے 4 پرندوں کا حکم فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے 4 الگ الگ پرندوں کو لیا. روایتوں میں آتا ہے کہ ایک مرغا تھا، ایک کوا تھا، ایک کبوتر تھا اور ایک مور تھا. ان 4 پرندوں کی الگ الگ خصوصیت ہے، الگ الگ عادتیں ہیں. مرغا، اس میں شہوت بہت زیادہ ہوتی، نفسانی خواہشات بہت زیادہ ہوتی. شہوت یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو جانور بنا دیتی ہے، انسان آوارہ گردی پر اتر جاتا ہے. کیا آج ایسے جوانوں کو نہیں دیکھتے کہ جو ایک لڑکی کو حاصل کر لینے ہی میں کامیابی سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جان رہے ہیں کہ کامیابی اس کا نام نہیں ہے. اللہ نے تمہیں کس چیز کے لیے پیدا کیا تھا اور تو کیا کر رہا ہے؟ لڑکی کو حاصل کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے. تو شہوت یہ انسان کو جانور بنا دیتی ہے، انسان آوارہ گردی پہ اتر جاتا. مرغے کے اندر بھی شہوت ہوتی ہے، نفسانی خواہش.
سے تعلق قائم کرنا. اور دوسرا جانور، دوسرا پرندہ وہ کوا تھا. کوا، اس کے اندر لالچ بہت ہوتی ہے. لالچ بھی بڑی خطرناک چیز ہے. لالچ کی وجہ سے انسان اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے، اپنے دین کا سودا کر دیتا ہے. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ آج چینلوں پر ایسے مولوی نما لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا سودا حکومت سے کروا لیا، حکومت سے سودا کروا چکے، اور یہ لوگ چینل پہ بیٹھ کر اسلام اور دین کو شرمندہ کر رہے ہیں. تو کبوتر جس کے اندر لالچ ہوتی ہے، اور لالچ بڑی خطرناک چیز ہے. تیسری چیز کوا، تیسری چیز کبوتر. کبوتر اس کے اندر دوستی کرنے کا فن ہوتا ہے. اور دوستی، اے جوانوں غور سے میری اس بات کو سننا. جوان سوچتا ہے کہ میں فلاں کو دوست بنا لوں، فلاں کو دوست بنا لوں، لیکن صاحب فتح الباری علامہ ابن حجر عسقلانی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ غلط لوگوں کی دوستی اتنی خطرناک چیز ہے کہ انسان اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اور قرآن کی آیت کہہ رہی ہے یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا. کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ غلط لوگوں کی سنگت اور صحبت کی وجہ سے انہیں کل قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، اور وہ کہہ رہے ہوں گے کہ کاش میں نے فلاں کو دوست نہیں بنایا ہوتا. آج کتنے ایسے جوان ہیں جنہوں نے غلط لوگوں کو دوست بنایا، اور پھر کیا ہوا؟ وہ تباہ و برباد ہو گئے. خود میں ایسے جوانوں کو جانتا ہوں جو میرے پاس آتے تھے، اٹھتے تھے، بیٹھتے